اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس بزرگ برتر ذات پر اور کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ ہم خصوصی موضوع نماز کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے اور بحمد اللہ آپ کے سوالات بھی بہت سارے ہم تک پہنچے۔ نماز کے سلسلے سے بہت ساری باتیں آغا نے بتائیں۔ واجب نمازوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، تو آج کچھ نمازیں جن کے بارے میں شاید ہمارے ناظرین کو کچھ پتہ ہو اور کچھ شاید نہ پتہ ہو، تو ہم چاہیں گے کہ وہ آج ڈسکس کی جائیں۔ مثلا نماز اجارہ کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے۔ آئی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت حجت الاسلام علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، نماز کے اوپر ڈسکشن چل رہا تھا، تو نماز اجارہ کے بارے میں تفصیل سے ہمیں بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ نماز جو واجب نمازیں ہیں، یومیہ نماز کے ساتھ ساتھ نماز آیات ہے اور طواف کعبہ کی واجب نماز ہے، اس طرح سے ایک اور واجب نماز ہے جو اجارے کی نماز کہلاتی ہے۔ جی، البتہ اس کے ساتھ ساتھ قسم اور عہد کی نماز بھی اسی میں جوڑی جاتی ہے اور اسی میں حساب کیا جاتا ہے اس کا۔ لیکن اجارے کی نماز جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یعنی کسی سے اجرت لے کر نماز پڑھنا۔ اگر انسان، جب تک انسان زندہ ہے، ضروری ہے کہ اپنے واجبات کو خود سے ادا کرے، لیکن اس کے مرنے کے بعد اگر کوئی چاہے کہ اس کی نماز کوئی پڑھ دے یا وصیت کر جائے کہ میری اتنی نمازیں قضا ہیں، اس کو اجرت سے پڑھوا دینا، کیونکہ وہ واجب تو بڑے بیٹے پہ ہوتی ہیں، لیکن بالفعل مثلا بڑا بیٹا نہیں ہے، بیٹا ہی نہیں ہے، اولاد ہی نہیں ہے، یا بڑا بیٹا نہیں پڑھنے کی سکت رکھتا ہے، ہمت نہیں ہے، تو وہ چاہے تو کسی اور کو اجارے کے اوپر یہ نماز کسی اور سے اجارے کے طور پر پڑھوا سکے۔ اجارے کا مطلب ہوتا ہے اجرت کے ساتھ کوئی جو چیز انجام دی جائے۔ تو اب جو شخص یہ اجرت لے اس پر واجب ہو جائے گا کہ نماز ادا کرے۔ یہ نماز واجب نمازوں کی اگر بات ہو رہی ہو، جیسے قضا نمازیں ہیں یا قضا روزے ہیں، روزے کی بحث اس وقت نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف نماز کی بحث کر رہے ہیں، تو یہ قضا نمازیں جو واجب تھی میت کے اوپر یعنی مرنے والے کے اوپر، وہ اجرت لینے والے پر اب واجب ہو جائیں گی اجرت لینے کی وجہ سے۔ البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اجرت نہ لے، وہ پڑھ دے، اگر وعدہ کر لے کہ میں پڑھ دوں گا تو اس کے اوپر واجب ہو جائیں گی اور وہ اس کو پڑھ دے گا، چاہے وہ اجرت نہ لے یا کم لے یا بالکل نہ لے یا صرف صلوات کے آواز میں پڑھ دے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ واجب نماز کے سلسلے میں۔ مستحب نماز بھی کسی انسان کی طرف سے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں پھر زندہ اور اس کی مردے کی پریشانی نہیں ہے۔ حتیٰ کسی زندہ کی طرف سے بھی آپ مستحب نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص زیارت پہ گیا، کہ خدا ہم سب کو جانا نصیب کرے، کہ انسان زیارت پہ گیا، اس نے کسی اور کی نیابت میں امام حسین کی زیارت پڑھی، کسی اور کی نیابت میں امام حسین کی نماز زیارت پڑھی، مسجد کوفہ گیا، چونکہ 2 رکعت نماز مسجد کوفہ میں ہزار رکعت کے برابر ہے، لہٰذا اس نے اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، سب کی طرف سے 2 رکعت نماز جو ہے وہ مستحب مسجد کی یا زیارت کی نماز جو ہے مسجد کوفہ میں پڑھی، یا حرم مکہ گیا وہاں پڑھی، یا حرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ گیا وہاں پڑھی، یا کہیں بھی جو اس طرح کی جگہیں ہیں۔ یا مستحب نمازیں جو اور روزمرہ کی مستحب نمازیں ہیں، وہ زندہ اور مردہ دونوں کی طرف سے پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن واجب نمازیں کسی کی زندگی میں نہیں پڑھی جا سکتی، اس کے مرنے کے بعد ہی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اگر اس کے عوض میں کوئی اجرت لیتا ہے تو یہ نماز پڑھنا اس کے اوپر واجب ہو جائے گی، اور اسی کو نماز اجارہ کہتے ہیں۔ اب اجرت کی بات، تو اجرت کس طریقے سے، مطلب کوئی اس کے لیے بھی پیمانہ بنایا گیا ہے کہ 2 فریقین بیٹھ کے اور اس کو اپنے آپ میں ڈسکس کریں، تو اس کا کچھ یہ ہے کہ نہیں اتنا پیسہ لے سکتے ہیں، یا دونوں میں آپسی انڈرسٹینڈنگ پہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ نہیں، اجرت کے سلسلے میں شریعت نے بالکل ہاتھ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کھولیں، آپ آزاد ہیں، یہ آپ دونوں کے اوپر ہے کہ وہ کتنا پیسہ دیتے ہیں اور سامنے والا کتنے پیسے پہ اس چیز کو لینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ مثال کے طور پر میں اتنے پیسے لے کے 1 سال کی نماز پڑھوں گا آپ کی میت کی طرف سے، اور یہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کو اتنے پیسے دینے چاہیے اور اس کو اتنے پیسے لینے پر یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ قیمت، اگر کوئی بھی قیمت اگر آپس میں طے کر لیتے ہیں، اس میں کوئی شریعت کی طرف سے باؤنڈیشن
نہیں ہے کہ صاحب اتنا ہی ہونا چاہیے یا اس سے کم نہیں ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے. وہ سامنے والے کے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے جتنے بھی رقم دے، اور دوسرے کو اختیار ہے کہ وہ اتنی رقم پہ قبول کرے یا قبول نہ کرے. بالکل اس طرح سے کہ آپ ایک کام مزدوری دینا چاہتے ہیں کسی چیز کی، جی، تو اب آپ مزدور سے اس کی قیمت پوچھیں گے، مزدور کہے گا میں اتنے میں کروں گا. اگر دونوں آپس میں راضی ہو گئے تو یہ عمل انجام پائے گا، اگر راضی نہیں ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا کوئی طے نہیں ہے کہ اتنا ہی ہونا چاہیے. جی، یہ بھی طے نہیں ہے کہ اسی کرنسی میں ہونا چاہیے یا اسی مقدار میں ہونا چاہیے. ممکن ہے کہ انسان کہے کہ میں اتنا اناج دوں گا تمہیں مثلا، یا اتنا کوئی اور جنس دوں گا جس کی قیمت ہوتی ہے، یا لباس دوں گا تمہیں، یا کچھ اور چیز دوں گا تمہیں. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور سامنے والا جب اس شرط پہ اگر قبول کر لیتا ہے تو اس کو پڑھنا اس کے اوپر واجب ہو جائے گی، اور اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ قیمت نہیں مانگ سکتا. وہ کہ آپ اتنا کہہ رہے ہیں میں اتنے میں پڑھوں گا. جی، لیکن قیمت طے کرتے وقت تمام چیزیں طے کر لینی چاہیے. مثال کے طور پر واجب نمازوں میں کچھ چیزیں مستحب ہیں، خود نماز میں بہت سی چیزیں مستحب ہیں اور کچھ چیزیں واجب ہیں. تو واجب میں واجب تو اسے ادا کرنا ہی ہے. اب یہ شرط کرے کہ اگر آپ میں آپ کو اتنی قیمت دوں گا، لیکن مثال کے طور کے اوپر آپ نماز جو ہے مستحبات کے ساتھ انجام دیں گے. واجب چیزوں میں جب قیمت طے کر رہے ہیں تو یہ بھی طے کر لیں کہ مثال کے طور کے اوپر کہ اگر آپ یہ جو نمازیں آپ واجب پڑھیں گے، یہ واجب کے علاوہ وہ جو مستحب چیزیں ہیں، مثال کے طور کے اوپر اذان کا کہنا، اقامت کا کہنا، واجب نمازوں کی بات ہو رہی ہے، اذان و اقامت کہنا، اور اسی طرح تسبیحات اربع کا 3 بار پڑھنا، سجدے کو تھوڑا سا طولانی ذکر سجدے کا 3 بار پڑھنا، یعنی جو مستحب چیزیں ہیں. یا مثال کے طور پر فلاں سورہ ہی پڑھنا پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد. یہ چیزیں آپس میں طے کر کے اور پھر اجرت کم و زیادہ کی جا سکتی ہے. وَإِلَّا اگر اسے صرف اجرت دے دی تو اس کے اوپر صرف واجب مقدار میں پڑھنا واجب رہے گا، مستحب مقدار پڑھنا اس کے لیے واجب نہیں ہوگا. یعنی جو واجب حد تک ہے نماز کے وہی کافی ہے. لیکن اگر طے کیا ہے تو جس حساب سے طے کیا ہے اسی حساب سے نماز پڑھنی چاہیے. اب اجرت کی بات آئی کہ واجب نماز یہ واجبات میں ہو گئی، لیکن کوئی شخص مرحوم ہو جاتا ہے، یعنی اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو کیا اس کی جو مستحبات ہیں وہ بھی ادا کی جا سکتی ہیں اسی اجرت کے ساتھ؟ بالکل کی جا سکتی ہیں. جیسے کوئی انسان کسی کو اپنے مرحوم کی طرف سے زیارت پہ کسی کو بھیجنا چاہتا ہے مثلا، تو زیارت تو واجب نہیں ہے، زیارت مستحب ہے، مستحب مؤکد ہے. یہ انسان یا زیارت مستحب نمازیں پڑھوانا چاہتا ہے اپنے مرحوم کی طرف سے، کوئی حرج نہیں ہے، اجرت لے کر یا بغیر اجرت کے دونوں طرح سے بھی پڑھی جا سکتی. جیسے اب کسی کو آدمی اجیر کرے کہ آپ جائیں گے کربلا میرے والد کی طرف سے یا میری والدہ کی طرف سے یا میرے دادا کی طرف سے یا کسی بھی مرحوم کی طرف سے آپ زیارت امام حسین انجام دیں گے اور زیارت امیر المومنین انجام دیں گے، دیگر زیارتیں جو کربلا میں پوری عراق کی زیارتیں ہوتی ہیں یا جو آج کل کا طریقہ ایران عراق دونوں ملا کے زیارتیں کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا مثال کے طور پر کہ میں عام طور سے جو کاروانوں کا سسٹم ہے کہ کاروان میں ایک مخصوص رقم طے ہوتی ہے کہ اتنے پیسے میں ساری زیارتیں ہو جائیں گی. میں کسی شخص سے کہوں کہ بھائی میں پیسے دے رہا ہوں، آپ میرے والد کی طرف سے جا کے ساری زیارتیں کر دیجئے، تو پیسے اس کو دینے کے بجائے ہم نے اس کے خرچ کے سارے پیسے اس کاروان سالار کو دے دیے، اور اس نے اگر قبول کر لیا تو پھر اس کو جانا چاہیے اور ساری زیارتیں اس شخص کی طرف سے انجام دینی چاہیے. ظاہر سی بات ہے ثواب میں تو یہ بھی شامل ہوگا، ثواب میں بالکل شامل ہوگا اور یہ کام کرانا چاہیے. جیسے مثال کے طور کے اوپر کہ کوئی واقعاً خداوند عالم نے اس کو عطا کیا ہے، تو ایک بہترین اصال ثواب کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کسی دوسرے شخص کو زیارات پر بھیجے. اس میں سب سے بہترین کام امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے. یعنی اگر اپنے مرحوم کے لیے کوئی اصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، جس طرح مجلس ہم کر رہے ہیں، جس طرح ہم کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، اسی طرح ایک بہترین عمل یہ ہو سکتا ہے کہ زیارت پر کسی ایسے کو جو نہیں جا سکتا ہے، معلوم ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ظاہری طور پر نہیں دکھ رہے ہیں کہ یہ کبھی زیارت پہ جا پائے گا، اور ہر کون مشتاق نہیں ہوتا زیارت امام حسین علیہ السلام کا. ہر ایک کی تمنا ہوتی، زندگی کی پہلی تمنا تقریباً ہر محب کی یہی ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا سکے، اور اتنا عظیم ثواب اس میں. تو اگر کوئی شخص کر سکتا ہے اپنے مرحوم کی طرف سے، حتیٰ اپنی طرف سے زندگی میں بھی زیارت کرائی جا سکتی ہے، اور انسان اس کو پیسے دے یا اس کا خرچ دے دے اور اس سے کہے کہ آپ زیارتوں پر چلے جائیے. حتیٰ یہ بھی بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ مستحب عمل ہے کہ یہ زیارت میں یہ جو پیسے میں دے رہا ہوں آپ کی زیارت کے، یہ میں کس کے لیے دے رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں، اس کو نام لینے کی بھی وہاں ضرورت نہیں ہے. جو بھی زیارت وہ کرے گا،
جو قدم وہ بڑھائے گا زیارت کے لیے، جتنا بھی ثواب اس قدم کے اٹھانے کا یہ اس شخص کو ملے گا جو سبب بنا اس کی زیارت پر جانے کے لیے بارگاہ خداوندی میں۔ ایسا کوئی ضروری نہیں کہ وہ نام، اگر نیت پہ اس نے نام نہیں لیا تو ثواب نہیں ملے گا، جو بھی سبب بنا اس کار خیر کے لیے اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو ایک بہترین عمل یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرے اور بھی کام ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے کسی مرحوم کے سال ثواب کے لیے کسی بچے کی فیس دے دی، ہم نے کسی مرحوم کے سال ثواب کے لیے کسی بچے کو اسکول کی کتابیں دلا دیں، تو اس طرح سے بھی بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں۔ تو ہر وہ عمل جو خداوند عالم کو پسند ہے، اہل بیت علیہ السلام نے تاکید کی اور پسند فرمایا، وہ مرحوم کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اور بے شک زیارت امام حسین یا دیگر ائمہ علیہ السلام کی زیارت پر کسی کو بھیجنا اس سے زیادہ بہتر ثواب کا کوئی اور عمل نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ ایصال کی بات کی تو جیسے کہ نام کے بارے میں بڑا وہ رہتا ہے کہ مثلا مجلس ہو رہی ہے، مجلس کے اختتام پر ذاکر نے کہا کہ یہ اس مجلس کا اور سورہ الحمد کا وغیرہ وغیرہ جو بھی ایصال فلاں ابن فلاں وہ کر دیا۔ اب کوئی شخص وہ پڑھنے بیٹھ گیا، اس کو نام نہیں معلوم ہے، تو وہ پوچھ رہا ہے کہ نام بتا دیجئے، تو کیا یہ نام بتانا ضروری ہے یا یقیناً خدا وند عالم کی بارگاہ میں اس چیز کو بھیج دے کہ مرحوم کے اس میں ہے، تو جو جس کی لیے یہ کی جا رہی تو وہ اس تک پہنچ جائے گا؟ اس کے بارے میں ضرور بتائیے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں ضرور اس بات کو کہتے ہیں کہ نام بتا دیجئے آپ بہت تیزی کے ساتھ۔ بالکل ضروری نہیں ہے کہ نام لیا جائے۔ جب آپ کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہے کہ بھئی جس فرد کے لیے یہ ایصال ثواب ہو رہا ہے، یہاں جو لوگ اکٹھا ہیں، ہم یہ سورہ حمد میں اسی کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ البتہ ہم جو سورہ حمد یا قرآن یا مجلس کی تلاوت کا مجلس میں شرکت کرتے ہیں اور مجلس پڑھنے کا ثواب اور مجلس میں شرکت کا ثواب، یہ سب ہم جب میت کو ایصال کرتے ہیں تو اس میں نام لینے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ سب کا سب اہل بیت علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے ہی ہدیہ کرتے ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ ہم ڈائریکٹ اس کو بھیجتے ہیں۔ ہم عام طور سے طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ سورہ حمد کی تلاوت کی اور سورہ قل اللہ کی تلاوت کی، اور اس کے بعد اس کا ثواب ہم ہدیہ کرتے ہیں ائمہ علیہ السلام کو، چہاردہ معصومین علیہ السلام کو، اور اس سے حاصل ہونے والے ثواب کو ہم اپنی میت کو ہدیہ کرتے ہیں، جو طریقہ ہمارے یہاں ہے، کیونکہ بغیر وسیلے کے بارگاہ الہی میں پہنچنا کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ تو ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور وسیلہ اہل بیت سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اب ہمارے ہم جب یہاں اس فرش پہ آئے ہیں یا کسی مجلس میں گئے ہیں، یا ذاکر نے کہا کہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یا فلاں ابن فلاں کے ایصال ثواب کے لیے آپ سورہ حمد 3 بار سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما دیں، تو ہدف معلوم ہو گیا۔ اب ہر ایک کو اس مرحوم کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک شخص نے لے لیا۔ یا مجلس میں جب آپ گئے، عام طور سے جو طریقہ ہے کہ میسج کیا ہے یا پوسٹر چھاپا ہے یا جو بھی ایڈورٹائزنگ کا طریقہ اپنایا ہو، سوشل میڈیا آج کل طریقہ ہو گیا ہے، تو آپ نے جب آپ وہاں کیوں گئے؟ مثلا ہم گئے مجلس سید الشہداء علیہ السلام میں شرکت کرنے جو اس مرحوم کے سال کے لیے برپا کی گئی ہے، تو اب ہمیں وہاں جا کے نیت کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ سب میں جو یہاں بیٹھا ہوں اس کا ثواب مثلا فلاں کی میت کو پہنچے، یا سورہ حمد جو میں پڑھ رہا ہوں یہ فلاں، مجھے نام نہیں پتا، کوئی حرج نہیں، میرا وہاں شرکت کرنا یا سورہ حمد کی تلاوت کرنا اور سورہ قل اللہ کی تلاوت کر کے اتنا ہی کہہ دینا کہ میں اس کا ثواب مرحوم کو ہدیہ کر رہا ہوں جس کے لیے یہ مجلس برپا ہوئی ہے، کافی ہے۔ نام اور ولدیت اور شجرہ پورا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیا اپنی زندگی میں اجرت دے کر اپنی جو قضا نمازیں اس کو پڑھوایا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ جو مستحبات ہیں کیا وہ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ واجب نمازیں اپنی زندگی میں کوئی شخص ادا نہیں کرا سکتا۔ واجب عمل بھی، مثال کے طور پر کسی پہ حج واجب ہے اور وہ کسی اور کو اجیر کرے کہ تم میری طرف سے حج کر دو، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں مستحب حج، مستحب زیارتیں، مستحب نمازیں یہ زندگی میں ادا کرائی جا سکتی۔ مثال کے طور پر آج کل کووڈ چل رہا ہے، ہر ایک زیارت پہ نہیں جا سکتا، میں کسی شخص کو عراق میں کہہ دوں کہ آپ میری طرف سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر دیجئے، شب جمعہ امام حسین کے حرم چلے جائیے، میری طرف سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھ دیجئے اور میں کچھ پیسے اس کو دے دوں یا بھجوا دوں، تو یہ کام کرا سکتا ہوں۔ لیکن میری طرف سے نماز ظہر آج وہاں پڑھ دیجئے حرم میں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نماز ظہر آپ پر واجب ہے، جہاں آپ ہیں وہیں پڑھنا آپ پر واجب ہے۔ ہاں میں اپنے والد کے لیے یا کسی اور مرحوم کے لیے اگر کربلا میں نماز پڑھانا چاہوں تو یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو واجب نمازیں مردے کے لیے ہی، یعنی جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، جو اب اپنے اعمال انجام نہیں دے سکتا، صرف اسی کے لیے کی جا سکتی ہیں۔ لیکن مستحب نمازیں مردہ اور زندہ دونوں کی طرف سے کرائی جا سکتی ہیں۔ اب ایک سوال یہاں پہ یہ ہے سرکار، کوئی شخص دنیا سے گزر گیا اور اس نے کچھ چیزیں وقف کی ہیں، وہ مسجد سے
اور اس میں پھر اس کو پتہ چلتا جو اس کا متولی ہے کہ اس نے وصیت کر رکھی ہے کہ ہماری نماز جو ہماری قضا ہیں اس کو ادا کرا دیا جائے، لیکن کیونکہ وقف کی کسی بھی کاغذ میں یہ درج نہیں ہے، تو اب جو متولی ہے اس پر کس طریقے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیسے وہ اجرت کے ساتھ اس کی نماز ادا کروائے؟ دیکھیے اگر متولی جس کو تولیت دی گئی تھی اس سے وصیت کی تھی جی کہ میری نمازیں تم ادا کروا دینا، یعنی جو بھی ولی جس کو بھی ولی بنایا اس نے، جس کو مثال کے طور پر اس نے ایک مسجد وقف کی جی اور فلاں شخص کو اس نے ولی مسجد کا ولی بنایا کہ وہ تولیت اختیار کرے، اگر اس کو معلوم تھا تولیت لیتے وقت کہ اس پیسے سے اس پہ جو پیسہ ہے اس سے مجھے مرحوم کی نمازیں بھی ادا کرانی ہیں، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اس پیسے سے اس کی مرحوم کی نمازیں ادا کرائے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر تولیت بعد میں اس کے ہاتھ میں آئی ہے جی اور اب کوئی اور اس کو خبر دے رہا ہے کہ صاحب مرحوم نے تو یہ بھی کہا تھا لیکن کہیں کچھ درج نہیں ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وصیت کے لیے ضروری ہے کہ گواہ موجود ہو، جی تو یا لکھی ہوئی اولاً تو لکھی ہوئی ہو، اگر لکھی ہوئی نہیں ہے تو کم سے کم 2 گواہ ہوں جو آ کے بیان کریں کہ یہ وصیت انہوں نے کی تھی، اور جس سے کی تھی وہ بھی قبول کرے کہ ہاں میں یہ عمل آپ کے لیے انجام دے دوں گا۔ تو اگر سامنے والے سے وصیت کی تھی، اس نے اپنے کانوں سے وصیت کو سنا تھا اور وصیت کو قبول کیا تھا، تو اس کے اوپر واجب اس کام کو انجام دینا۔ جی لیکن اگر اس نے نہیں سنا تھا، یا جیسے کہ سوال میں ہے کہ کہیں کوئی چیز لکھی نہیں ہے جی اور بعد میں کوئی اس سے کہہ رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن ہاں اگر وہ کرنا چاہے اور اس کے پاس امکان میں ہو تو میت کے لیے اس کام کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ واجب تبھی ہوگا جب اس کو خود تولیت دیتے وقت اس سے شرط کی جائے کہ تمہیں تولیت دی جا رہی ہے اور تمہیں یہ کام کرنے ہیں، اور وہ قبول کرے، یا لکھی ہوئی اس کے ساتھ، یا لکھی ہوئی ہو اور اس لکھاوٹ کے ساتھ وہ اس کو قبول کرے، تولیت لیتے وقت قبول کرے کہ یہ سارے کام میں انجام دوں گا، تب اس کے اوپر واجب ہے کہ اس سارے کام کو انجام دے گا۔ آغا ایک صاحب اعجاز صاحب نے سوال بھیجا ہے، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سجدگاہ کے اوپر کچھ نام کندہ ہوتے ہیں، اکثر کر کے جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر سجدہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ دل میں ان کے وسوسے رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ یہ کس طرح سے اس کو انجام دیا جائے۔ عام طور سے سجدگاہیں جو کربلا سے یا نجف سے یا دیگر مقامات مقدسہ کی مٹی سے بنائی جاتی ہیں، کبھی کبھی شہر کا نام یا مثال کے طور پر ائمہ جس حرم سے آئی ہے اس کا نام کندہ ہوتا ہے، لیکن وہ کندہ جو ہوتا ہے اسی خاک سے ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ الگ سے کوئی چیز اس پہ لگا دی گئی، وہ کندہ سانچے میں رکھا گیا اور وہ مٹی نے اسی طرح کی شکل اختیار کر لی، اس کے اوپر سجدہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ صاف ہو اور چاہے اس کے اوپر کوئی چیز کندہ ہو، دونوں ہی صورتوں پہ اگر وہ خاک ہے تو اس کے اوپر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں کاغذ پہ اگر کوئی انسان سجدہ کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی چیز لکھی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس طرف سجدہ کیا جائے کچھ لکھا نہ ہو، حتیٰ احتیاطاً وہ جو لائن کھنچ جاتی ہے کاغذوں کے اوپر، جو لکھا نہیں ہوتا لیکن لائنز ہوتی ہیں بہت سے کاغذوں پہ، تو کوشش کی ہے کہ وہ لائن بھی نہ ہو، لیکن لکھا ہوا اگر کچھ ہے کاغذ کے اوپر تو پھر اس کے اوپر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ مٹی ہے اور مٹی کے اوپر ایک نقش ابھر آیا ہے، چاہے وہ کندہ کیا گیا ہو چاہے وہ اپنے آپ ابھر آیا ہو، اس کے اوپر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ آغا، وقت تمام ہو گیا اس پروگرام کا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ہیں جو انشاءاللہ آپ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور یقیناً پھر آپ کے اس محبتوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کے آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے رہیں گے، اور آپ سے اور ہم اپنے آغاز سے اس طرح سے اس پہ ڈسکشن کریں گے اور آپ کے سوالات آپ جوابات کی شکل میں پہنچائے جائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، کچھ اہم گفتگو ہوگی اور کچھ سوالات پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔